پہلے دور میں بچوں کے مزاج اور ہوتے تھے کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی تھی. آج کل کا بچہ موبائل فون، گیجٹس اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ہے اس سے گھرا ہوا ہے. اگر تو بچہ ایک حد سے زیادہ ضد کر رہا ہے تو ذہنی و نفسیاتی مسئلے. تربیت میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نا آج کل کے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کی پراپر پیرنٹنگ کرنے کے لیے. آج کی تیز رفتار اور جدید دور میں بچوں کی صحیح تربیت والدین کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے. آج کے والدین زیادہ تعلیم یافتہ تو ہیں، ان کے پاس بے شمار سہولیات بھی موجود ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے ہر قدم پہ ان کی مددگار، مگر اس سب کے باوجود تربیت کا پہلو کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی تعلیم یعنی ایجوکیشن پر تو بہت زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، مگر ان کی اخلاقی، جذباتی اور سماجی تربیت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. بہت کم والدین یہ کر پاتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچے بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور والدین کی بات ماننے سے انکاری ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آج کے سیگمنٹ میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سائیکالوجسٹ نے ڈاکٹر علی اجمل صاحب. ویلکم ٹو سنو پاکستان. علی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، اتنی سارا پریمبل سیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کو کس طرح بہتر بنایا جائے. اور آج کل کے والدین کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس تعلیم بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ٹائم بھی ہے، ہر چیز جدید ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے بچوں کی تربیت دیکھیں نا تو اس میں بڑا خسارہ ہے. جی بالکل، آج کل کے بچوں کی تربیت کرنا آج کل کے دور میں بہرحال والدین کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. اس کے مختلف فیکٹرز ہیں. دیکھیں، پہلے دور میں بچوں کے مزاج اور ہوتے تھے کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی تھی، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز نا. آج کل کے دور میں کیا ہوا ہے، آج کل کا بچہ موبائل فون، گیجٹس اور مختلف قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے گھرا ہوا ہے. اس میں ہو یہ رہا کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی کم ہے، پلے ٹائم نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنے موبائل میں گم رہتا ہے تو پہلے کی ایکٹیویٹیز جو بچوں کی ہوتی تھی نا، پلے ٹائم ہوتا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، پھر بڑا گھر ہوتا تھا، یعنی کہ بڑے گھر سے مراد ہے مل جل کے کھیلنا، اور بہت سارے رشتہ دار گھر میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو بچے کی سوشل سکلز بہت ڈیولپ ہو جاتی تھی، بچہ چھوٹی عمر سے سیکھ لیتا تھا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، بات چیت کرنا. لیکن آج کل ایشو یہ ہے کہ کیونکہ موبائل فون کا دور ہے تو سب سے بڑی جو بچوں میں زیادہ چڑچڑاپن، ضدی پن ہو گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں کی آج کی ایکٹیویٹیز ہے کہ فون میں گھسے ہوئے ہیں، کہنا چاہیے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ والدین ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین اپنے اپنے موبائل فون میں گھسے ہوئے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ فادر جو ہیں وہ اگر باہر سے کام کر کے آتے ہیں تو آتے ہی موبائل فون دیکھنا شروع کر دیا. مدر ہیں، مدر کو بھی آج کل اتنی فرصت نہیں ہے، وہ بھی فون میں. بچہ اس سے سیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے 3 لوگ، بچہ، ماں باپ، یہ موبائل فون میں کے اندر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ موبائل فون میں آج کل گھسے ہوئے ہیں. اب تو اس طرح بیٹھے ہو نا تو وہ پھر میسج پہ کہہ دیتے ہیں براہ راست کہنے کی بجائے کہ یار یہ کام کر دو، کیونکہ پتہ ہے کہ سارے فون میں مگن ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا دیکھا گیا کہ بچے، بڑی افسوسناک بات بھی ہوتی ہے اور پیرنٹس بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں جب بچہ بدتمیز ہو جائے اور حد سے زیادہ ہو جائے، ضد کر رہا ہوتا ہے. کچھ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. والدین کو کیسے اندازہ ہو کہ یہ ہماری کوئی تربیت کا مسئلہ ہے، کوئی کمی ہے، یا پھر کوئی بچہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ اسے پیش آتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ضد کا تعلق ہے، چڑچڑے پن کا تعلق ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی ذہنی و نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہے. یہ ایک نارمل بچے کی جیسے ضد، یا بچہ کیا ہے کہ تھوڑا بگڑا ہوا ہے. اب عام طور پہ اگر تو یہ چیزیں حد سے زیادہ ہو جائیں، چڑچڑا پن، ضد، کسی کی بات نہ ماننا، اپنی بات پہ فکس رہنا، تو یہ عام طور پہ ذہنی و نفسیاتی امراض کی بھی علامات ہوتا ہے، جس میں آٹزم ہے، ADHD کی سمٹمز ہیں، اور بھی بچوں کو مختلف قسم کے ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں. لیکن ایک حد تک اگر یہ بچہ، دیکھیں بچے ہیں تو ضد تو کریں گے اور بچوں کو شرارتیں بھی کریں گے، بلکہ بچوں کو شرارتیں کرنی چاہیے. اور بائی دا وے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچہ شرارتیں نہیں کرتا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. بالکل، ہر بچے کو بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک خاص حد تک ہر بچے کو شرارتیں کرنی چاہیے بچپن میں، وہ ایک نارمل بچے کی نشانی ہے. اب جہاں تک آپ نے جو پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے یا ویسے کہ بچہ کی تربیت کا فقدان ہے، اگر تو بچہ ایک حد سے زیادہ ضد کر رہا ہے، یعنی کہ ایک پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ایک نارمل ضد ہے، لیکن بچہ اگر اس سے زیادہ کر رہا ہے تو ذہنی و نفسیاتی مسئلے. اگر اس سے ایک ریڈ لائن سے کم ہے، یعنی کہ کبھی بات مان لی، کبھی بہت زیادہ ضد کر لی، یہ ایک نارمل ضد ہے. اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. تربیت کا فقدان. اچھا، تربیت میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نا آج کل کے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کی پراپر پیرنٹنگ کرنے کے لیے. بالکل، پہلے
जैसे बच्चों की हमारे दौर में पिटाई विटाई भी हो जाती थी, डांट पड़ जाती थी, लेकिन बहरहाल पिटाई के मैं हक में तो नहीं हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना पेरेंट्स ने क्या किया कि बच्चों को मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पे बिल्कुल ही डिसिप्लिन करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बच्चों में एक तरबियत का मसला आ गया। और आप पिटाई छोड़ें, लेकिन माँ जब गुस्से से एक नजर ही देखती थी ना भर के, तो आपकी सांस सूख जाती थी कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। मुझे ये बताएं, हम जिद की बात करें बच्चों की, तो किस उम्र में ज्यादा बच्चे जिद करते हैं, और आप समझते हैं कि इस उम्र में अगर जिद कर रहा है बच्चा तो ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये पक्की हो जाएगी आदत अगर अभी ठीक ना हो? जहां तक बचपन की ताल्लुक है, ये बच्चों के बिहेवियर की ताल्लुक है, तो वो तो पैदा होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि सबने ऑब्जर्व किया होता है, छोटा बच्चा होता है 6 महीने का भी, उसको अगर आप हंसी से देखें तो वो हंस के आपको जवाब देता है, अगर गुस्से से देखें तो वो उस तरह से उसके क्यूज मिल जाते हैं उसको कि ये कुछ मुझे गुस्से से देखा जा रहा है। तो जहां तक तरबियत की बात है, किस एज में, तो ये तरबियत बच्चे की स्टार्ट से शुरू हो जाती है। अब तरबियत, जो आपका क्वेश्चन था कि किस एज में हमें पता चले, देखिए जब बच्चा सोचने समझने के काबिल हो जाए, हर एक चीज का एक टाइम है, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे को देनी है तो वो उसकी एक उम्र है कि 3 साल के बाद आप करें, स्कूल गोइंग है तो वो ऑब्वियसली 4 साल के बाद। इसमें एक चीज आप देखें कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे की तरबियत ना बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स कर दें, कि बाद वक्त कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी कोई डिसिप्लिन नहीं, बस दोस्ती दोस्ती, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बच्चे को जी बड़ा जी दुश्मन की आंख से देखना चाहिए, उससे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी उम्र में बच्चे की एक मुतवाजन पेरेंटिंग करें, क्योंकि होता ये है कि आमतौर पे ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हैं, उनके बच्चे फिर बड़े होके अडल्ट, वो आमतौर पे आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े काहिल और सुस्त हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, वो बचपन से ताने बाने जुड़ते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल ही रिलैक्स किस्म की पेरेंटिंग की। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं, बड़े ऑब्सेसिव किस्म के ओवर थिंकर हैं, उसके बाद वो ना खुद को माफ कर पाते हैं ना सामने वाले बंदे को, लाइफ की तरफ बड़ा उनका सख्त किस्म का रवैया होता है जितना नहीं होना चाहिए। ये बच्चा की पेरेंटिंग की तरफ इशारा करता है कि इसके माँ बाप ने इस बच्चे को बहुत सख्ती की। पेरेंटिंग जो है ये बिल्कुल एक आर्ट है, और दोनों जो आप बता रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम जो है वो बुरी है। जरा लास्टली ब्रीफली हमें ये कमेंट कर दें कि वालिदैन ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे बच्चा बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, बड़ा स्टबर्न हो जाता है, और उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो आजकल वालिदैन करते हैं ना, जो उनके आपस के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बच्चे के सामने अगर आप लड़ते हैं या झगड़ा करते हैं तो ये तो बिल्कुल एक रेड लाइन है, उससे बच्चे को बहुत नुकसान होता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग को, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को नुकसान होता है। अच्छा, बाय द वे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सामने नहीं लड़ते, कहते हैं हम जी साथ वाले रूम में जाके लड़ लेंगे, लेकिन आवाजें सारी बाहर आ रही होती हैं। आवाजें आ रही होती हैं, अगर फर्ज करें आवाजें ना भी आए तो घर का जो खिंचा खिंचा माहौल है ना, बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है, कर लेता है बच्चा इतना से। आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।